ارمانوں کا خون۔ آج صبح ہی سے گھر پر ایک خاص قسم کی ہلچل۔ کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی بازار میں سامان لینے جا رہا ہے۔ ابا آج صبح سویرے بغیر نہائے دھوئے کام پر نکل گئے۔ بڑی بہن کی پھرتی قابل دید تھی، وہ امی کے ساتھ مل کر ٹفن تیار کر رہی تھی۔ چھوٹی بہن ادھر ادھر سے کودتی جا رہی تھی، بھیا آج مدرسے کو جائیں گے۔ اتنے میں چھوٹے بھائی کی آواز آئی، اماں میں بھیا کے لیے ناشتہ اور ضروری چیزیں لے آتا ہوں۔ غرض یہ کہ گھر میں بھی عید کا سماں تھا اور ایک میں تھا جو گال پھلائے شکنی چڑھائے زمانے بھر سے بیزار بیٹھا تھا۔ دل میں تو بار بار آ رہا تھا، آج تو جی لگا کر کہہ ہی دیں، مجھے مدرسہ ورثہ نہیں جانا۔ تم لوگ یہاں مزے کرتے ہو اور میں میلوں دور وہاں جھک مارتا ہوں۔ بہت ہو گیا اب کہ میں کسی بھی حال میں مدرسہ نہیں جاؤں گا۔ دل ہی دل میں طرح طرح کے خیالات آتے اور جاتے رہے۔ دماغ وسوسوں کا جال بنتا اور پھر خود بخود ٹوٹ جاتا۔ قسمہ قسم کے ڈائلاگ ذہن میں کھلبلاتے اور پھر بلا کے گردن میں گھنٹی باندھنے کا موقع آتا تو اپنی موت آپ مر جاتے۔ اسی سوچ و بچار میں کوچ کا ٹائم ہو گیا۔ اوپرے دل کے ساتھ 2 لقمے مارے اور اٹھ گیا۔ بیچاری امی پکارتی رہی، بیٹا سفر ہے کچھ تو کھا لو۔ مگر یہاں گھر چھوڑنے کے غم کے ساتھ غصہ اس بات پر بھی تھا کہ ابا نے صرف 2000 روپے کیوں دیے، لہٰذا اس غصے کا اظہار ضروری تھا۔ ابا یہ سارا ماجرا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اصل درد کہاں ہے۔ بغیر کھائے پیے چپ چاپ اٹھے اور بیڈ روم سے اپنا کرتا اٹھا لائے اور جیب میں جتنے پیسے تھے ریزگاری سمیت 300 روپے سب نکال کر دے دیے، یہاں تک کہ آخر میں 1 روپیے کا سکہ نکل آیا، وہ بھی دے دیا۔ خدا جانے ذہن پر کس قسم کا بھوت سوار تھا کہ کچھ سوچے بنا وہ 1 روپیہ بھی لے لیا۔ کن اکھیوں سے دیکھا کہ گھر کے سبھی افراد کو میری یہ حرکت نہایت ناگوار گزری، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں، تو میں نے بھی اس خیال کو ایسے ہی جھٹک دیا جیسے بے وقت آئی ہوئی مکھی اڑا دی جاتی ہے۔ خیر ابا تو 1 لقمہ بھی نہ کھا سکے تھے، امی نے بھی زبردستی 2 لقمے ٹھونسے اور اٹھ گئی۔ سب لوگ ہاتھ دھو کر مجھ کو رخصت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے، جسے پچھلے مہینے فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا تھا، بیگ اٹھایا۔ امی نے مسکراتے ہوئے ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور ماتھا چوم کر بلائیں لی۔ ابو نے سر پر ہاتھ پھیرا، کچھ نصیحتیں کی، جس کا آخری جملہ یہ تھا، بیٹا محنت سے پڑھنا، وقت ضائع مت کرنا، ہم بڑی مشقتوں سے تمہیں پڑھا رہے ہیں۔ نہ جانے اس جملے میں کیا کسک تھی کہ بے اختیار آنکھیں اوپر اٹھ گئی اور دل کانپ کر رہ گیا۔ ابو کا چہرہ کوٹ سپاٹ ہر قسم کے تاثرات سے خالی تھا، تاہم آنکھوں میں چھپا درد جھلک رہا تھا، بلکہ چھلکنے کو تھا۔ ہونٹوں پہ زخمی تبسم تھا اور آنکھوں میں درد کے سہارے لہلہا رہے تھے۔ امی تو ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی رو دی تھی۔ قبل اس کے کہ مجھے سنگ دل کی آنکھیں اپنا کام کرتی، دھیمی آواز سے سلام کر کے تیزی سے زینے اتر گیا۔ آج پہلی مرتبہ چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ میں نے چھیڑا تو اسے بھی آج ہی ابھرنا تھا۔ کہنے لگا، بس بھیا کیا بتائیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی کیا حالت ہوتی ہے۔ آپ کے جاتے ہی چھوٹی بہن پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی ہے، امی بیڈ روم میں جا کر بستر پر اوندھے منہ گر جاتی ہے، بڑی بہن بالکنی میں کھڑے کپڑوں کے بجائے آنسو سکھا رہی ہوتی ہے، ابو ان سب کو چھوڑ کر پتہ نہیں کیوں ہمیشہ باتھ روم میں چلے جاتے ہیں۔ تمہارے جانے کے بعد اکثر گھر میں 8 دن تک کچھ کھچڑی پکتی ہے، جیسے سب گھر والے اچار یا چٹنی کے ساتھ ملا کر کھا لیتے ہیں۔
سب سے برا حال گھر پر امی کا ہوتا ہے۔ بسا اوقات 3 دن تک کچھ کھاتی نہیں ہے، ایک چپ سی لگ جاتی ہے۔ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے اور ہم لوگ امی کے منہ سے ایک جملہ سننے کو ترس جاتے ہیں۔ رات کو چپکے سے میں دیکھتا ہوں امی کو کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے، ایک مرتبہ اچانک رات کو میری آنکھ کھلی، کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھا کہ امی جان مصلے پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ میں قریب ہی تھا کہ ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا سن پایا کہ اے اللہ میرا معاذ۔ صبح جب میں نے ابو کو قصہ سنایا تب وہ کہنے لگا، بیٹا تمہاری امی تو 20 مرتبہ رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ہوا، تو روتی ہوئی بڑی بے بسی سے کہتی ہے، بس یوں ہی اچانک خیال آ گیا کہ میرے معصوم بچے نے کھایا بھی ہوگا کچھ، اسے کوئی ستاتا تو نہ ہوگا، وہ اگر بیمار ہو گیا تو میرے لخت جگر کو کون دیکھے گا۔ اسی قسم کے جملے کہہ کر خود بھی روتی ہے اور مجھے بھی رلاتی ہے۔ اور جس رات یہ قصہ پیش آتا ہے پھر وہ رات میری اور تمہاری امی کی مصلے پر گزر جاتی ہے۔ چھوٹے بھائی اپنی روم میں یہ سب سناتا جا رہا تھا اور میں حیرت و تعجب کے مارے بت بنا اپنی جگہ کھڑا تھا۔ چھوٹے بھائی نے کہا، بھیا جس دن ہم بہن بھائی رات کو کھا پی کر فارغ بیٹھتے ہیں تو سب سے زیادہ تمہاری باتیں کرتے ہیں۔ امی کھل کر تمہارے بچپن کے قصے سناتی ہے اور ہر مرتبہ ابو آخر میں اٹھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا۔ مجھ پہ یک کے بعد دیگرے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے اور رفتہ رفتہ حیرت کی جگہ ندامت اور شرمندگی لے رہی تھی۔ بلڈنگ کے نیچے کھڑے کھڑے اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ میرے جگری دوست خالد دھمکا، اپنے بے تکلفانہ انداز میں کہنے لگا، بس کیا یار اتنی جلدی چل دیے، ابھی تو آئے تھے۔ میں مسکرا کے ٹال گیا تو اسے کچھ یاد آ گیا، کہنے لگا، یار آج صبح غضب ہو گیا۔ تمہارے ابو صبح سویرے حاجی جنید کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے اور حاجی چلا کر کہہ رہا تھا، صبح صبح بھیکاری قرض مانگنے آ جاتا ہے، حیثیت نہیں ہے تو اپنے بیٹے کو نوکری پہ لگا، کیوں حرام کا مدرسے میں ڈال رکھا ہے، اور اس سے پہلے والے سال بھی تو بچے کے بہانے قرض لے گیا تھا اور وہ تو ابھی تک نہیں دیے، اور پتہ نہیں حاجی کیا کیا بکتا رہا۔ آخر میں کالر پکڑ کر اس نے ابا کو ایک تھپڑ مار دیا اور جیب سے 2000 کے نوٹ نکال کر یہ کہتے ہوئے منہ پر ماری کہ لے بھیکاری، آئندہ ہفتے کسی بھی حال میں مجھے سب پیسے واپس چاہیے۔ ابو نیچے گری ہوئی نوٹ اٹھا کر سر جھکائے آگے بڑھ گئے۔ صبح کا وقت تھا، سناٹا تھا، یہ منظر میرے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے لپٹ کر پوچھا، چاچا جان آپ تو محلے کے شریف اور عزت دار آدمی ہیں، آخر اس کمینے حرامی بڈھے سے اتنا دبکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ذلتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوست لوگ مل کر اس بڈھے کو ٹھکانے لگا دیں؟ ابا جی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، نہیں، اگر میں 2000 لے کر نہیں گیا تو میرا بیٹا مدرسے میں نہیں جا پائے گا، اور میں اس کو پڑھا کر جنت کمانا چاہتا ہوں، دائمی جنت کے لیے عارض ذلت برداشت کر رہا ہوں۔ یہ قصہ سن کر میرا حال یہ تھا کہ کانٹوں تو بدن میں خون نہیں۔ میری نظروں کے سامنے گھر سے نکلتے وقت پیسوں والا قصہ گھوم گیا۔ میں اپنے آپ کی نظروں میں ذلیل ہو گیا۔ چھوٹا بھائی مجھے دیکھ رہا تھا مگر میں اس سے نظر ملانے کے قابل نہ تھا۔ مجھے زمین اپنے پیروں تلے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خالد تو یہ حادثہ سنا کر چلا گیا اور چھوٹا بھائی بیگ اٹھا کر چپ چاپ آگے کو چل دیا۔
میں بوجھل قدموں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد کے قریب ہی نظارے کے بوڑھے استاد مل گئے۔ انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دی اور کہا کہ بیٹا محنت سے پڑھنا، بڑی مدت کے بعد اس بستی سے کوئی عالم بنے گا۔ تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، تم ہماری پونجی ہو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دینا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا کہ اب تک کی زندگی تو ضائع ہی کیے جا رہا تھا۔ بستی سے نکلتے وقت اچانک کسی نے آواز دی، رک جاؤ بیٹا۔ مڑ کر دیکھا تو بستی کے بوڑھے بابا جی تھے۔ بڑی مشکل سے چوراہے پہ بچھی چارپائی سے اٹھے، لکڑی کے سہارے ٹیک لگاتے ہوئے آئے۔ قریب آ کر محبت پاش نظروں سے دیکھا اور آبدیدہ ہو کر کہنے لگے، تم مدرسے جاتے ہو تو دل بڑا خوش ہوتا ہے بیٹا۔ ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرنا، اپنی زندگی میں تو کچھ نہ کر پائے، اب تو تم جیسے بچوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ جنت میں تم جاؤ گے تو تمہارا دامن پکڑ کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے۔ دیکھو اس دن اپنے گناہ گار بابا جی کو بھول مت جانا۔ بندہ سر جھکائے شرمندگی کے ساتھ اس کی گزارشیں سنتا جا رہا تھا اور اپنی حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھے، اسٹیشن پہنچے، ٹرین نکلنے کو تھی۔ میں جلدی سے لپک کر چڑھا۔ بھائی نے باہر سے بیگ پھینکا اور ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی تیزی سے دھونے لگی۔ میں سامان وہیں دروازے پر چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ محبوب وطن کی گلیاں نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ کبھی ابو جی کا غمزدہ چہرہ سامنے آ جاتا تو کبھی روتی ہوئی امی یاد آ جاتی تو کبھی چھوٹی بہن کا سراپا نگاہوں کے سامنے گھوم جاتا، کبھی چھوٹا بھائی ہاتھ لہراتا نظر آتا تو کبھی شفقت فرماتے ہوئے مکتب کے استاد جی دکھائی دیتے، کبھی بابا جی کی لذاذت بھری درخواست جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ پھر پتہ نہیں اچانک مجھے کیا ہوا کہ میں دروازے پہ کھڑے کھڑے پھوٹ پھوٹ کر اتنا رویا کہ شاید بابیادی کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ یہ احساس زیاں کے آنسو تھے جو اب تک کی ضائع شدہ زندگی پر بہہ رہے تھے۔ یہ اپنوں کے ارمانوں کا خون تھا جو آنسوؤں کی شکل میں جاری تھا۔